بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں پیغمبر خدا حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ کے بارے میں جانیں گے۔ جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم پیغمبر گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر اور شکر والا بنا دے، آمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی بہت مشہور پیغمبروں میں سے ہیں، اور ان کے سلسلہ نسب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت قریبی رشتہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نہایت حلیم الطبع اور نیک، صالحہ اور اعلیٰ درجہ کے صابر تھے۔ آپ کا وطن ملک شام تھا۔ ابراہیم بن یوسف کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی، اور یہ ان کا معمول تھا کہ روزانہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے بغیر وہ خود بھی کھانا نہ کھاتے تھے، اور اسی طرح سے وہ جب کوئی نیا کپڑا استعمال کرنا چاہتے تھے تو وہ پہلے 10 مسکینوں کو کپڑا پہناتے تھے، پھر خود پہنتے تھے۔ کیڑوں کی بلا میں مبتلا ہونے سے پہلے وہ صرف نبی بنائے گئے تھے، لیکن اس ابتلا کے بعد وہ مرسل بنائے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و فرزند عنایت کیے تھے، غرض کہ وہ دنیاوی زندگی میں ہر طرح سے خوش تھے، اور وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت شب و روز میں لگے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان مردود نے یہ دیکھ کر خدا کی درگاہ میں عرض کی، اے رب، تیرا بندہ ایوب جو اتنی عبادت کرتا ہے اور لوگوں سے جو سلوک کرتا ہے، صرف یہ دولت اور فرزندوں کے باعث ہے، کیونکہ تو نے اس کو بہت دولت اور فرزند دیے ہیں۔ اگر تو ایسا نہ کرتا تو وہ تیری عبادت اتنی زیادہ کبھی نہ کرتا۔ بس مجھ کو اس کے پاس جانے کی اجازت دے دی جائے، پھر دیکھے کہ تیری عبادت و بندگی کیسے کرتا ہے اور پھر کس طرح ثابت قدم رہتا ہے۔ میں اس کو کسی نہ کسی راستے سے گمراہ کروں گا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ان کے پاس جانے کی اجازت دے دی تاکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا جائے۔ شیطان لعین خوش ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا تو دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہے۔ بہر صورت شیطان لعین نے چاہا کہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی طرح سے مغالطہ دوں، مگر وہ کسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کو مغالطہ نہ دے سکا۔ آخر منہ موڑ کر مردود لعین چلا گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں نے ان کی عبادت و بندگی دیکھ کر تعجب کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت ایوب علیہ السلام مال و دولت، زن و فرزند پانے کے سبب تیری بندگی کرتے ہیں، اور تو نے ان کو دنیا میں ہر طرح سے آرام دے رکھا ہے، اسی لیے وہ تیرا ادائے شکر کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، طاعت و بندگی اس کے عوض دولت کے نہیں، بلکہ وہ تو خاص میرے لیے ہے، اور جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں اس کے شکر یہ میں وہ ضرور میری بندگی کرے گا، اور وہ ہر حال میں ہماری رضا پر شاکر و صابر ہے۔ اور یہ بھی تم یاد رکھو کہ جس طرح وہ اس وقت میرا مطیع و فرما بردار ہے، حالت فقیری میں اس سے زیادہ بھی وہ میرا مطیع و فرما بردار ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام نے بذات خود برائے آزمائش کے بلا و مصیبت اپنے اوپر اللہ تعالیٰ سے مانگ لی تھی تاکہ پریشانی کی حالت میں اور زیادہ اپنے رب کا شکر ادا کروں، اور مجھے میرا پروردگار صابروں میں شامل کر لے اور میں بہت زیادہ ثواب عظیم کا مستحق ہو جاؤں۔ بذریعہ وحی کے حضرت ایوب علیہ السلام کو بتایا گیا، اے ایوب، تو مجھ سے صحت و تندرستی مانگتا بجائے اس کے کہ تو نے رنج و بلا طلب کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے مؤدبانہ عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے مصیبت بہتر ہے صحت و عافیت سے۔ بس باخواہش اپنی مرض میں گرفتار ہوئے،
مرضی الہی سے ان کے تمام بدن میں چھالے پڑ گئے اور پھر ان چھالوں میں کیڑے پڑ گئے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و فرزند اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی ہے، تو اس کے جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اس سے کہا بھائی ہم تو اس کے عوض میں بہت زیادہ اس کی عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ یہ کلام حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو ناگوار اور برا معلوم ہوا، چنانچہ اسی کلام کی پاداش میں حضرت ایوب علیہ السلام کو زخموں کے کیڑوں کے مرض میں مبتلا کیا۔ اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اول نقصان مال و اسباب کا ہوا اور اس کے بعد فرزندوں کی جدائی ہوئی اور پھر یکدم تمام آرام و آسائش کی چیزیں جاتی رہیں، کیونکہ ان کی اولاد تو چھت کے تلے دب کے مر گئی اور پھر اس کے بعد 40,000 بھیڑ بکریاں، گھوڑے، اونٹ، گائے، بیل، مویشی تھے وہ سب کے سب مر گئے۔ پھر اس کے بعد پاسبانوں نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی تو آپ اس وقت عبادت الہی میں مشغول تھے۔ بعد فراغت عبادت الہی سے ان لوگوں نے آپ سے عرض کی آپ کی بھیڑ بکریاں میدان میں جتنی تھی غیب سے آ گئی، وہ سب کو جلا گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا میں کیا کروں، جس کی چیز تھی اس نے اس کو جلا دیا۔ یہ کہہ کر آپ پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک آگ آئی تو اس نے جتنے گائے بیل تھے سب کو جلا دیا۔ چراغے نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے گائے بیل جتنے میدان میں تھے وہ سب نظر آتش غیب ہو گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد شتر بانو نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی کہ اے حضرت جتنے 1000 اونٹ آپ کے تھے وہ سب کے سب جل گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا مرضی الہی یہی ہے، میں کیا کروں؟ پھر کچھ دیر کے بعد ہی سائنسیوں نے آ کر کہا اے حضرت جتنے آپ کے گھوڑے تھے وہ سب مر گئے، کوئی بھی نہ بچا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا ہم تو اسی میں راضی ہیں جس میں ہمارا خدا راضی ہے، سوائے مشیت الہی کے کوئی چارہ نہیں۔ بعد اس کے تمام اسباب و اساس، گھر دروازے، فرش و فروش، چھت پردے سب آگ سے جل گئے، غرض کے کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اور اسی وقت حضرت ایوب علیہ السلام خدا کی عبادت میں مشغول تھے۔ شعلے آگ کے ان کے سامنے آ کر گرے۔ لوگوں نے گھبرا کر حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا اے حضرت آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ تو کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا لوگوں خدا کا شکر ہے کہ میری جان باقی ہے، بہرحال جو ہے وہ سب کچھ بہتر ہے۔ پھر دوسرے دن 4 بیٹے اور بیٹیاں معلم صاحب کے پاس پڑھتی تھی۔ اتفاقاً معلم صاحب کسی کام کو مکتب سے باہر گئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں چھت کے گرنے سے دب کر مر گئے۔ حضرت معلم صاحب نے جا کر حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کی اے حضرت آپ کی اولاد سب کی سب چھت گرنے سے دب کر مر گئی۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا وہ سب شہید ہیں، غرض و زن و فرزند، مال و متاع، گھر بار سب جاتا رہا، کوئی چیز باقی نہ رہی۔ غم فرزندہ سے صبر کرتے رہے اور اپنی بیوی کو سمجھاتے اور یہ کہتے کہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ پھر ایک ہفتہ کے بعد حالت نماز ہی میں ان کے جسم میں ایک چھالا پڑا اور پھر اس سے زخم پیدا ہو گیا اور یہاں تک کہ تمام بدن کا گوشت سڑ کے کیڑے پڑ گئے، اور باوجود اتنی سختی تکلیف اور پریشانی کے پھر بھی آپ عبادت و بندگی میں سستی نہیں کرتے تھے، بلکہ اور زیادہ عبادت میں مصروف ہو گئے، اور حالت اس درجہ خراب ہو گئی تھی کہ ایک ہی جگہ پر پڑے رہتے، اٹھنے بیٹھنے ہلنے جلنے کی طاقت نہ رہی۔ اسی طرح 4 سال تک ذی فرش رہے، یہاں تک کہ آنکھوں میں بھی کیڑے پڑ گئے۔ حوائش و اقربا اپنے بیگانے محلے والے ان سے نفرت کرنے لگے، سب سے رشتہ چھوٹ گیا۔ 4 بیویاں تھیں وہ بھی مطلقہ ہو گئی۔ پھر ایک بیوی جس کا نام رحیمہ تھا، وہ بہت نیک اور بخت تھی، وہ ہر وقت حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا
جس طرح میں آپ کی صحت و تندرستی میں اور دولت و نعمت کھانے پینے میں شریک حیات تھی، اب میں اس مصیبت میں بھی انشاءاللہ ہر وقت آپ کی شریک حیات رہوں گی اور آپ کی خدمت جہاں تک ہو سکے گی کروں گی، اور کچھ رنج و مصیبت ہوگی اس کو برداشت کروں گی، اور مجھے امید ہے کہ آخرت میں میری نجات کا سبب ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ بس اسی پریشانی و مصیبت میں 7 سال گزر گئے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اسی مرض میں تقریباً 18 سال گزرے، یعنی ان کے تمام بدن کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے اور ان زخموں کی بدبو سے محلے کے لوگ بھی نفرت کرتے تھے، اور یہاں تک کہ کہنے لگتے تھے کہ ہم لوگ ان کے زخموں کی بدبو کی وجہ سے محلہ میں نہیں رہ سکتے، اور ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر یہ بیماری ہم میں سرایت کر گئی تو ہم سب اس مرض میں گرفتار ہو جائیں گے۔ ان باوجود سبب کے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بستی میں نہ رہنے دیا اور خواہش و اکبرا جس نے کسی نے بھی نہ پوچھا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک بیوی جن کا نام رحیمہ تھا، 2 شاگرد ان کے پاس رہے۔ ان لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ٹاٹ میں لپیٹ کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں لے جا رکھا۔ بس یہ حالت دیکھ کر بہت روئے اور کہتے تھے، یا اللہ، ہماری سرداری کہاں گئی اور زن و فرزند اور میرے عزیز و اقارب کہاں گئے؟ آج کوئی کام نہیں آتا مگر صرف تو ہی میرا مالک اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ خرابی میرے اندر ہے کہ لوگ اپنے گاؤں سے مجھے دور کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے اٹھا کر تیسرے گاؤں میں رکھا تو وہاں کے لوگوں نے جب حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھا تو اور آپ سے نفرت کرنے لگے، پھر اپنے گاؤں میں سے بھی نکال دیا۔ آخر کے دونوں شاگردوں نے ان کو ناچار ہو کر ایک میدان میں لے جا کر ایک درخت کے سائے تلے رکھا، اور دونوں شاگرد چند روز کے بعد واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ صرف ان کی بیوی ایک رحیمہ ان کی خدمت میں رہی۔ کہتے ہیں کہ بی بی رحیمہ ہر روز حضرت کو اس میدان میں اکیلا چھوڑ کر محلے میں جا کر محنت و مشقت کر کے جو ملتا وہ لا کر حضرت ایوب علیہ السلام کو کھلاتی اور دستہ بدستہ خدمت میں رہتی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ اپنی عادت کے مطابق گاؤں سے نکل گئی اور کچھ محنت و مشقت کر کے اپنے معذور شوہر کو کھلایا۔ اس دن کسی نے مزدوری میں نہ بلایا۔ آخر شام کے وقت نہایت حیران پریشان مایوس ہو کر اپنے دل میں کہنے لگی کہ آج خالی ہاتھ کس طرح شوہر کے پاس جاؤں گی اور ان کو کیا کھلاؤں گی؟ خدایا آج مجھ کو کچھ کھانے کو دے دے۔ یہ کہہ کر ایک عورت کافرہ کے پاس گئی، سوال کیا، اے بی بی، مجھ کو آج کھانا پکانے کو کچھ نہیں ملا، تم مجھ کو کچھ دے دو تاکہ میں اپنے شوہر کی جا کر خدمت کر لوں، کیونکہ وہ شدید مرض میں مبتلا ہے، ان کو کھانا کھلانا چاہتی ہوں، اور کل جو مزدوری ہوگی اس میں سے آپ ادا کر لینا۔ وہ کافرہ عورت بولی کہ کل میرا کچھ کام نہیں ہے، مگر تیرے سر کے جو بال ہیں وہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، تھوڑے سے کاٹ کر مجھے دے دو اور میں تمہیں کھانے کے لیے کھانا دے دوں گی۔ بی بی رحیمہ یہ سن کر رو پڑی اور نہایت عاجزی و انکساری سے کہنے لگی، اے بی بی، اس بات سے مجھ کو معاف کر، شوہر میرا بیمار ہے، طاقت اس میں بالکل بھی نہیں، بجائے عصا کے ان بالوں کو پکڑ کر وہ نماز کے لیے اٹھتا اور بیٹھتا ہے۔ آخر بہتر سمجھایا، لیکن اس کا کافرہ عورت نے یہ بات نہ مانی اور بی بی رحیمہ نے ناچار ہو کر اپنے سر کے بال کاٹ کر اس کافرہ عورت کو دے دیے۔ پھر اس کافرہ عورت سے اپنے شوہر کے واسطے کھانے کو لائی۔ اس وقت شیطان مردود نے بصورت مرد کے حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کر کہا، تیری بیوی کو فلانی عورت نے بدکاری کی، چوری میں پکڑ کر سر کے بال کاٹ ڈالے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر بہت غمگین ہوئے اور اسی پریشانی کی حالت میں بہت روئے۔ کہتے ہیں اس بات کو سن کر جس قدر آپ روئے تھے وہ 18 سال کی بیماری میں آپ ایسا کبھی نہیں روئے، مگر شیطان نے تہمت سے اپنی بیوی پر روئے اور قسم کھا کر عہد کیا، میں اگر اس بیماری سے آرام پاؤں تو اپنی بیوی رحیمہ کو 100 درے ماروں گا۔ اور بعض علماء مؤخرین لکھتے ہیں کہ بال کاٹنے کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ بی بی رحیمہ گاؤں سے محنت و مشقت کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کچھ لے آتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ راستے میں
शैतान मरदूद से मुलाकात हुई। शैतान बोला कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जाओगी, ऐसी परेशानी खातिर ये क्यों है। बीबी रहीमा ने कहा, मेरा शौहर सख्त बीमार है और इस कदर नजीफ है कि इसमें हस्सो हरकत की भी ताकत नहीं, बल्कि साहिब फर्श है, इसलिए मैं सख्त परेशान हूँ, क्या करूँ। बस शैतान लाइन ने इनसे कहा, मैं तुमको एक ऐसी दवा बताता हूँ, अगर तुम इस पर अमल करोगी तो तुम्हारा शौहर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो ये सुनकर उसने कहा कि आप बताएं। उसने कहा कि अगर सूर और शराब इस्तेमाल में लाओगी तो अलबत्ता बहुत जल्द आराम आ जाएगा और मर्ज तो बिल्कुल जाता रहेगा, और ये बहुत अच्छी दवा है। बस बीबी रहीमा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर बोली, ऐ हज़रत, एक शख्स तीर मर्द से मेरी मुलाकात रास्ते में हुई, मैंने तमाम हाल आपका उन पर जाहिर किया तो उन्होंने मुझ पे एक दवा बतलाई है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनकर वो दवाई क्या बताई है, वो बोली, अगर आप शराब और सूर के गोश्त को इस्तेमाल में लाएंगे तो फौरन आराम आ जाएगा। ये बात सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीबी रहीमा पर बहुत गुस्सा हुए और कहा, ऐ रहीमा, तू मुझको गुनाहगार करना चाहती है। इस वक़्त हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कसम खाकर बोले कि मैं आराम पाऊंगा और बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुझको 100 दुरे मारूंगा, क्योंकि तूने ऐसी बात कही। इसके बाद दोबारा बारगाह खुदावंदी में बहुत ही रोए, गिरिया जारी की और कहा, या अल्लाह, मैंने इतने दिन बीमारी में बर्दाश्त किए और सब्र किया, अब मुझ में सब्र की ताकत नहीं रही। ऐ मेरे मौला, तू मुझे इस मुसीबत और बला से निजात दे और मैं बहुत ज़्यादा गम उठा चुका हूँ, अब मुझ पर करम कर और अपना रहम कर। इसी तरह एक रोज़ सौदागरों के काफिले हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आए और उन्होंने पूछा, ये मकान किसका है, इसमें कौन रहता है। लोगों ने कहा, इस मकान में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पैगम्बर खुदा रहते हैं। वो बोले, अगर नेक बंदा खुदा का है तो इस बला में क्यों गिरफ्तार है, शायद वो खुदा के नज़दीक गुनाहगारों में होगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस बात कर और ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे कि वो सच कहते होंगे और मुझको तो मालूम नहीं मैंने क्या गुनाह किया है। चनाचे एक आवाज़ आसमान से आई, ऐ अय्यूब, अब तुम अंदेशा मत करो और जिस मुसीबत व बला में गिरफ्तार हो इसमें घबराओ मत, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत मंजर है। बस ये सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जाना कि ज़रूर मुझ पर कोई ना कोई अल्लाह ताला का इताब आया है। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम रूहुल अमीन को पकार कर कहा, तुम कहाँ हो। आवाज़ आई, मैं रूहुल अमीन नहीं हूँ, मैं एक फरिश्ता हूँ, फरिश्तों में से अल्लाह ताला की तरफ से ये खबर इताब लेकर आया हूँ। तब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दर्द से अपने महबूदे बरहक को पुकारा, जैसा कि कुरान पाक में आया है, पुकारा अय्यूब ने अपने परवरदिगार को, तहकीक मुझको पहुँची है अज़ा और तू बहुत मेहरबान है सब मेहरबानी करने वालों से। फिर हमने सुन लिया इसकी पुकार को, पस उठा दी हमने जो इस पर थी तकलीफ और इसको दिया हमने इसकी घरवाली को और इनके बराबर साथ इनके अपने को पास की मेहर से, और नसीहत दी हमने बंदगी करने वालों को। और रवायत में है कि जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बलाओ तकलीफ अल्लाह ताला ने दूर की तो इस मर्ज़ महलिक से शफा दे दी और खुदा के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर फरमाया, यानी उठ, अल्लाह ताला के हुक्म से खुदा ने तुम पर रहम किया है तुझ पर और राहत दी है तुझको गम से। बोले, जिब्रील, मैं क्यों कर उठूं, इस हाल में मुझ में कुछ ताकत नहीं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले कि आप अपने पाँव को ज़मीन पर मारो। चनाचे अल्लाह ताला ने फरमाया लात मार अपने पाँव से, ये है चश्मा नहाने का और पानी पीने का। तब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने लात मारी, इससे चश्मा निकला। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बोले, इसमें नहाओ, पानी पियो, खुदा के फजलो करम से आराम पाओगे। ये बात सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, यानी इस चश्मा जारिया से नहाए और इसी से पानी पिया। अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हो गए और इतने खूबसूरत हो गए जैसे कि मान 14वीं रात की चांद की तरह रोशन हुए और एक चादर भी बहस से उड़ाएगी। और इसके बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक पुल पर जो करीब ही था इस पर जा बैठे। चांदी ही घड़ी के बाद बीबी रहीमा गांव से मेहनत और मशक्क़त करके हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए
कुछ खाने को लेकर आईं। आकर देखती हैं कि जिस जगह पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को छोड़कर गई थी वहां आपको मौजूद नहीं पाया। ये देखकर आप बहुत हैरान हुई और पुकार पुकार कर रोती हुई कहने लगी, वाय अफसोस, हंस अफसोस इस दाइफ बीमार पर। काश मैं अगर जानती तो यहाँ से आज काम पर ना जाती। तुम कहाँ हो? क्या तुमको शेर खा गया या भेड़िया ले गया? अगर मैं होती तो मैं तुम्हारे साथ ही अपनी जान दे देती। इस बला और मेहनत की जुदाई से तुम्हारी खलासी पाती। अगर तुम्हारी हड्डी भी मिलती तो इसको तावीज़ बनाकर अपने गले में रखती तो इससे तुम्हारी यादगार रहती। अब मैं कहाँ जाऊँ और किससे पूछूं? कुछ भी बन नहीं आती। बस इसी में तरह मैदान में चारों तरफ आपने देखा और फिरती रही और जारो कतार रोती रही। जब वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इनको इसी तरह रोता हुआ देखा तो इनसे अजनबी होकर पूछा, ए बीबी रहीमा, तुम क्यों रोती हो और तुम्हारी क्या चीज गुम हो गई है? वो बोली, यहाँ एक बीमार था, मैं इनको तलाश करती हूँ। अगर तुम्हें मालूम हो तो मुझे बता दो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, इस बीमार का क्या नाम था? इसकी शक्ल सूरत कैसी थी? वो बोली, बस शक्ल सूरत तो आप जैसी थी जब वो तंदुरुस्त हुआ करते थे और उनका नाम अय्यूब था और वो पैगंबर खुदा थे। हाल इनका ऐसा था कि आफताब की धूप भी इनके पहलू में तपश करती थी क्योंकि तमाम बदन इनका सड़ गया था और इनकी गोश्त रगों में कीड़े पड़ गए थे और वो बहुत नातवा और ज़ईफ थे और इनमें करवट बदलने की भी ताकत नहीं थी। ये सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा, मेरा नाम ही अय्यूब है, तुम मुझे पहचानती नहीं हो। बस बीबी रहीमा ने अदना तामुल में ही पहचान लिया और सूरत और शक्ल इनकी बदल गई थी। बस बीबी रहीमा ने जल्दी से इनको गोद में बैठा लिया और खुशो महफूज होकर पूछने लगी, क्या हजरत ये बताओ मुझे आप किस तरह से सेहतयाब हुए? इनके पूछने पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना तमाम हाल बयान किया और वो चश्मा आब शफा का दिखाया। बीबी रहीमा वो चश्मा देखकर खुदा का शुक्र बजा लाई। फिर इसके बाद दोनों अपने मकान की तरफ तशरीफ ले गए और फिर अल्लाह ताला ने जो आपको बेटी और बेटियां दी थी वो सब आपको वापस लौटा दिया और इसी तरह आपके जो घर बार था वो सब कुछ आपको वापस दिला दिया। ये अंबिया किराम को मौजज़े दिए गए हैं, इसमें शक करने की गुंजाइश नहीं। और जो जो चीज़ें गुम हो गई थी वो आपको वापस मिल गई। इसी तरह हर ज़माने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक बंदू की आजमाइश की और फिर इसके सिला में अपनी नेमतों से भी नवाजा, जैसा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाइश में मुब्तला किया और फिर अपनी भरपूर नेमतों से भी नवाजा। चनाचे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी रिसालत और नबूवत में 48 साल और जिंदा रहे और फिर आपका इंतकाल हो गया। यकीनन आपको हमारी ये वीडियो मालूमाती लगी होगी, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।